आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा हमारे सर का ताज और हमारी आंखों के तारे हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने जानिसारी और हुब्बे अहले बैत में मिसालें कायम की हैं। उन्हीं में से एक नाम जनाब अबू ज़र गफ़ारी का है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी के हालात ज़िंदगी क्या हैं, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो देखने के बाद। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी इस आज की वीडियो में क्या है। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का असल नाम जुंदुब बिन जनादा बिन सुफियान अल गफ़ारी है। वो अबू ज़र गफ़ारी के नाम से मशहूर हैं। आप पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दोस्त और इस्लाम लाने वाले चौथे फ़र्द थे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के सच्चे दोस्तों में से थे। उलमाए शिया और अहले सुन्नत दोनों कायल हैं कि आप बहुत सिफ़ात और फ़ज़ाइल और मनाकिब के हामिल थे। नाजरीन, जनाब अबू ज़र ने इस्लाम से 20 साल पहले कबीलाए गफ़ार, जिसे अरबी में ग़िफ़ार कहा जाता है, कि एक ख़ानदान में आँख खोली जिनका शुमार अरब के असील कबीलों में होता है। आपके वालिद जन्नादा गफ़ार के फ़र्जंद थे और आपकी वालिदा गिरामी का नाम रमला बिनतुल वक़िया था, जिनका ताल्लुक़ बनी गफ़ार बिन मलील ख़ानदान से है। इब्ने हजर अस्क़लानी लिखता है कि अबू ज़र का कद लंबा था, उनका रंग गंदुमी और जिस्म के दुबले थे। इब्ने साद आपका तारुफ अपनी किताब अल तबक़ातुल कुबरा में यूं करवाता है कि कद लंबा और बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी। बयान किया जाता है कि अबू ज़र इस्लाम लाने से पहले भी एक खुदा को मानने वाले थे, यानी दीन हनीफ पर थे, और हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 3 साल पहले से भी खुदा की इबादत करते थे। इब्ने हबीब बगदादी ने बयान किया है कि अबू ज़र वो आदमी थे जो जाहिलियत के ज़माने में भी शराब और जुए को हराम समझते थे। रिवायत है कि हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि मैं चौथा फ़र्द था जिसने इस्लाम कबूल किया और हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और देखा कि आपके चेहरे पर खुशी और मुसर्रत थी। हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि जब हज़रत अबू ज़र को मक्का में हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की खबर मिली तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि उस सरजमीन पर जाओ और मुझे उस मर्द जिनका दावा है कि उन्हें आसमान से खबरें आती हैं के इल्म से आगाह करो और उनकी बातों को सुनकर वापस मेरे पास आओ। लिहाजा उनका भाई मक्का पहुंचा और हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना और वापस मक्का हज़रत अबू ज़र के पास आया और फिर उनसे सारा मामला बयान किया। हज़रत अबू ज़र मक्का गए और हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। जनाब अबू ज़र बयान करते हैं कि जब सुबह हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमरा हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और इस्लामी रस्म के मुताबिक कहा, आप पर सलाम हो ए रसूल खुदा। मैं पहला फ़र्द था जो आप पर इस तरह सलाम भेजता था। और फिर रसूल खुदा ने मुझे इस्लाम की पेशकश की और मैंने शहादतैन को अपनी ज़बान पर जारी किया। नाजरीन, हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाते हैं कि आसमान उस पर साया न करे और ज़मीन किसी को अपने अंदर जगह न दे अगर कोई अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो तो। एक और रिवायत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को ज़ुहद और आजिज़ी में हज़रत मरियम से तशबीह दी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू ज़र के बारे में सवाल किया गया तो इमाम ने फरमाया, उसके पास वो इल्म है कि लोग उससे महरूम हैं और उस इल्म से वो बहरामंद हो रहा है, हालांकि उस इल्म से कुछ कम नहीं होता। नाजरीन, जनाब अबू ज़र गफ़ारी को खलीफा सोयम के गवर्नर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में मदीना बदर करके शाम भेज दिया गया था।
جہاں سے آپ کو حجاز کے ریگستان میں ربضہ کے مقام پر بھجوا دیا گیا اور آپ نے عالم غربت میں ریگستان میں شہادت پائی۔ جناب ابو ذر نے امام علی کو خلافت کا حقدار سمجھنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی بیعت سے بھی مخالفت کی تھی۔ وہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عمر کی احادیث کی جمع آوری کے ممانعت کے حکم کے باوجود حدیث بیان کرنے سے نہیں رکے۔ وہ کہتے تھے، خدا کی قسم، اگر تلوار کو میرے منہ پر رکھ دیا جائے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان نہ کروں تو میں اس تلوار کے زخم کو برداشت کروں گا، لیکن حضرت پیغمبر کی احادیث کو پھر بھی بیان کروں گا۔ ناظرین، جناب ابو ذر نقل حدیث کی وجہ سے ہی چند افراد کے ہمراہ زندان میں بھی رہے۔ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ذر کو شام کی جانب جلا وطنی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے بیت المال سے کچھ رقم مروان بن حکم، زید بن ثابت اور کچھ اور افراد کو بخشی۔ ابن ابی الحدید معتزلی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو ذر گلی کوچوں میں فریاد بلند کرتے اور اعتراض کرتے تھے، لہٰذا انہیں مدینے سے نکال کر شام جلا وطن کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ابو ذر شام میں بھی لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے آگاہ کرتے۔ حاکم شام نے لوگوں کو ان کی محفل میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور خلیفہ کو خط لکھ کر حضرت ابو ذر کے کاموں سے آگاہ کیا۔ پھر حاکم شام نے خلیفہ کے جواب کے بعد حضرت ابو ذر کو مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ حضرت ابو ذر نے مدینہ میں خلیفہ سے ملاقات کی اور حکومتی کاموں پر اعتراض کیا۔ اس پر حضرت ابو ذر کو ربضہ کی جانب بھیج دیا گیا۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عثمان کے درمیان گفتگو اور ان کی ربضہ جلا وطنی کی شرح بہت سی تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ اردو میں مطالعہ کے لیے مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجتے وقت حکم دیا گیا کہ کوئی ان سے ہم کلام نہ ہو اور انہیں ودا نہ کرے، اور مروان بن حکم کو حکم دیا کہ وہ ان کو مدینہ سے باہر نکال کر آئے۔ اس طرح کسی نے بھی ان کے ساتھ جانے کی جرأت نہ کی۔ اس حال میں امام علی اور آپ کے بھائی عقیل اور امام حسن و حسین اور جناب عمار یاسر ان سے خدا حافظی کے لیے آئے اور انہیں الوداع کہا۔ ناظرین، تفسیر قمی میں بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تم تنہائی کی زندگی گزارو گے اور تنہائی میں ہی موت آئے گی، اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے، اور تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے عراق کے وہ لوگ جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ حضرت ابو ذر کی تاریخ شہادت کے بارے میں قوی امکان ہے کہ جناب ابو ذر غفاری حج سے 5 دن پہلے یعنی 5 ذو الحجہ سن 32 ہجری کو خلیفہ سوئم کے دور خلافت میں صحرائے ربضہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ربضہ کا محل وقوع بیان کرنے میں بھی مورخین نے بہت افراط و تفرید سے کام لیا ہے اور ربضہ کو ایک جنگل قرار دیا ہے جو مدینہ سے 4 کلومیٹر باہر تھا، جبکہ اگر گوگل میپ پر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ربضہ مدینہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر اس وقت کی عراق جانے والی شاہراہ سے قدرے ہٹ کر ایک بے آب و گیا چٹیل صحرا ہے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ موت کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ زرکلی کہتا ہے کہ وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ گھر میں کچھ نہ تھا کہ انہیں کفن دے سکیں۔ مہران بن میمون نے بیان کیا ہے کہ جو کچھ میں نے حضرت ابو ذر کے گھر میں دیکھا اس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ بیان ہوا ہے کہ جب ذر روتی تھیں اور اپنے شوہر سے کہتی تھیں کہ تم اس ویرانے میں مر جاؤ گے اور میرے پاس کوئی کپڑا نہیں کہ تمہیں کفن دے سکوں، تو حضرت ابو ذر ان سے کہتے مت رو اور خوش ہو جاؤ، چونکہ ایک دن رسول خدا نے لوگوں کے درمیان جہاں پر میں بھی موجود تھا فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک فرد ویرانے میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی، اور وہ تمام لوگ جو میرے ہمراہ اس محفل میں تھے وہ شہر میں اور تمام لوگوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے،
اور یہ حکم یقیناً حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہی بارے میں فرمایا ہوگا۔ کچھ اہل سنت مصادر میں بیان کیا گیا ہے کہ حج پر جانے والے کچھ لوگوں نے ربضہ میں حضرت ابو ذر کے جسم کو دیکھا تو انہیں غسل دیا اور دفن کیا، جبکہ شیعہ مصادر میں درج ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کو مومنین کی ایک جماعت جس میں جناب مالک اشتر، ساسا بن سوہان اور جریر بن عبداللہ بجلی شامل تھے، تحجیز و تکفین کی اور انہیں دفن کیا۔ جناب ابو ذر کو غسل جناب مالک اشتر نے دیا اور بمطابق علامہ مجلسی کفن بھی جناب مالک نے ہی مہیا کیا، جس کی قیمت 4000 درہم تھی۔ تاہم یہ بھی روایت ہے کہ سب کا اصرار تھا کہ کفن کا کپڑا اس سے لیا جائے، چنانچہ تھوڑا تھوڑا کپڑا سب سے لے کر اس کا کفن دیا گیا۔ کچھ مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ وقت رحلت حضرت ابو ذر کے ساتھ ان کی صاحبزادی کے علاوہ کوئی نہ تھا، جس نے بے بسی و بے کسی کے عالم میں ایک قافلے کو روک کر اپنے والد کے دفن کی درخواست کی، جس پر قافلے والوں نے اسی صحرا میں حضرت کی تحجیز و تکفین کی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔